یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ میدان میں لڑنے کے لیے گیا تھا، اس میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، یہ دونوں جا رہے تھے، دشمن نے حملہ کیا تو بدن کے ٹکڑے ہو گئے ہیں لیکن روح تو نظر ہمیں نہیں آئی۔ قرآن کریم نے کہا یہ جو تمہیں ٹکڑوں والا بدن نظر آتا ہے، لا تقولوا لمن یقتل، اس مقتول کو تم نے مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، اللہ بدن کی زندگی آپ نے بیان فرما دی ہے لیکن روح کہاں گئی؟ کیا روح بھی مر گئی یا روح بھی زندہ ہے؟ روح بھی کٹ گئی یا روح محفوظ ہے؟ روح زمین پر ہے یا جنت میں ہے؟ خدا روح کہاں گئی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیغمبر نے یوں فرمایا، ارواحهم فی جیوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تصرف من الجنۃ حیث تشاء، شہید کی روح بدن سے نکل جاتی ہے اور جنت میں ایک سبز پرندے کی پوٹ میں ہے، وہ سبز پرندہ قندیل میں ہے، قندیل خدا کے عرش سے لٹکا ہے اور یہ جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے۔ تو شہید کا بدن بھی زندہ ہے، شہید کی روح بھی زندہ ہے۔ شہید کے بدن کو زندہ ہم نے مانا قرآن کی وجہ سے، شہید کی روح کو زندہ مانا پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے۔ قرآن ماننا بھی ایمان ہے اور حدیث ماننا بھی قرآن ماننا بھی ایمان ہے، حدیث ماننا بھی ایمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں۔ ایک مثال اور سمجھے، مثال نمبر 5 قرآن کریم اٹھا کے دیکھے، قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اہل بیت کو فرمایا، خدا نے تمہیں پاک رکھنے کا فیصلہ فرما لیا ہے، خدا تمہارے قریب بھی نجاست کو نہیں آنے دے گا۔ کہ اہل بیت کون ہے؟ آیت اس وقت اتری ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین پیغمبر کے حرم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، قرآن کی آیت اتری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حسن اور حسین کو بلایا رضی اللہ عنہ، فجللہم بکسائہ، نبی نے چادر کے نیچے لیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، خدا ان کو بھی پاک رکھنا، اللہ ان کے قریب ناپاکی نہ آنے دینا۔ اب توجہ رکھنا، اب ادھر قرآن کریم نے اہل بیت کو قرآن کہا، قرآن نے اہل بیت پیغمبر کی بیویوں سے کہا، پیغمبر کی بیوی 11 ہیں، یہ 11 اہل بیت قرآن کی وجہ سے ہیں، اور پیغمبر کی بیٹی، پیغمبر کے نواسے اور داماد، یہ ہم نے اہل بیت مانے حدیث کی وجہ سے۔ یہ جو حدیث پیغمبر حضور نے فرمائی ہے اس میں پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ نہیں ہے، اور جو قرآن کی آیت اتری ہے اس میں پیغمبر کی اولاد کا تذکرہ نہیں۔ ہم نے پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت مانا ہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے، ہم نے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا ہے حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بیوی اہل بیت نہ مانے تو یہ بے ایمان ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، پیغمبر کی اولاد اہل بیت نہ مانے تو یہ بھی بے ایمان ہے، پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ ہم نے قرآن بھی مانا ہے، ہم نے حدیث بھی مانی ہے۔ میں ایک مثال اور بھی عرض کر دوں، قرآن